Subscribe to Abdul Rauf channel to watch Abdul Rauf's latest videos. اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نئے سال کی 3 تاریخ ہے۔ زندگی میں سے ایک سال اور گزر گیا۔ جب سال کا اختتام ہوا تو پوری دنیا کے اندر لوگوں نے آنے والے سال کو مختلف انداز میں سیلیبریٹ کیا، اس کو خوش آمدید کہا، مختلف پروگرام بنائے، آتش بازی کی گئی، محفل موسیقی کی گئی، مختلف محافل کا انعقاد کیا گیا۔ ہر آدمی نے اپنے طرز کے اوپر اس کا استقبال کیا۔ ایک طرف خوشی اس طور پر بنائی کہ ہم نئے سال میں داخل ہو گئے۔ خوشی تو ان کے لیے ہے کہ جن لوگوں نے گزشتہ سال میں کچھ حاصل کیا اور آنے والے سال کے لیے کچھ پروگرام بنایا، کچھ منصوبہ بندی کی، کچھ نئی چیزیں جو ہے اپنے منصوبہ جات میں شامل کی۔ لیکن مجھے یہ سوچنا چاہیے، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سال جو گزر گیا، اس سال میں ہم نے اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو، اپنے متعلقین کو، اپنے معاشرے کو اور اپنی قوم کو کیا دیا؟ میرے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ میں نے کوئی ایسی عادات اپنائی کہ جس کی وجہ سے میری زندگی بہتر ہو؟ میں نے کوئی ایسے منصوبہ جات بنائے کہ جس کی وجہ سے میرا طرز حیات تبدیل ہوا ہو؟ یا سال ویسے ہی گزر گیا جیسے ماقبل سال گزر جاتے ہیں؟ اور آنے والا سال کہ جو شروع ہو گیا، آج جس کا 3 دن ہے، اس سال کے لیے میں نے کیا منصوبہ بندی کی ہے؟ میں نے اس کو 2 پہلو سے مد نظر رکھ کر منصوبہ بندی کرنی ہے۔ 2 پہلو کے اعتبار سے اس کو سوچنا ہے۔ ایک اس اعتبار سے سوچنا ہے کہ جو گزر گیا اس میں مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی، میں نے اپنا کتنا وقت ضائع کیا، میں کیا کر سکتا تھا جو نہیں کر سکا، میری وجہ سے کسی کی زندگی میں کسی کی ذات کو کس قدر تکلیف پہنچی، میری وجہ سے کسی دوسرے کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے اپنی اصلاح کے بجائے دوسرے کی اصلاح کے لیے میں کتنا فکر مند رہا، لیکن میری ذات، میرا کردار، میرا گفتار، میرے اعمال، ہر چیز ویسی کی ویسی رہی۔ سال گزر گیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں رہی۔ اس اعتبار سے مجھے سوچنا چاہیے۔ اور جو مسلمان ہے اس کو تو صرف اس پہلو ہی سے نہیں سوچنا کہ میں نے جو نا 1 سال گزار دیا اور اس سال کے اندر میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، میں نے ایسی کوئی محنت نہیں کی، میں نے ایسی کوئی ریاضت نہیں کی، میں نے رب کو راضی کرنے والے ایسے اعمال نہیں کیے کہ اگر آج میں اس کے حضور پیش ہو جاؤں تو میں کیا جواب دے سکوں گا، اور آنے والے سال کے اندر میں نے کیا منصوبہ بندی کی۔ کامیاب وہی شخص ہوگا کہ جس نے جو سال گزر گیا اب اس کے اوپر افسوس کرنا، ماتم کرنا، پریشان ہونا، اس اعتبار سے کہ اسی پریشانی کے اندر بندہ مبتلا ہو کر بیٹھا رہے، اس کی آنے والی زندگی میں وہ پریشانی کوئی تبدیلی نہیں لا سکے گی۔ لیکن یہ فکر کہ میرا وقت گزر گیا، وہ وقت جو مجھ سے ہاتھ سے نکل گیا، جس میں میں بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا، بہت نئی چیزیں سیکھ سکتا تھا، نئی کتابیں پڑھ سکتا تھا، قرآن کی تلاوت کر سکتا تھا، ذکر اذکار کر سکتا تھا، رب کو راضی کر سکتا تھا، رب کی مخلوق کی خدمت کر سکتا تھا، وہ میں نہیں کر سکا۔ اب مجھے یہ پروگرام بنانا چاہیے، اب آج ہی سے میں نے یہ منصوبہ بندی کرنی چاہیے، کیونکہ ایک دم بہت بڑی تبدیلی نہیں میں اپنے اندر لا سکتا۔ میں کہوں کہ یک مشت جیسے سورج طلوع ہوا، نئے سال کی ابتدا ہوئی، رات کے 12 بجے ایک دم میرے اندر تبدیلی آ جائے گی، کائنات میں یہ ممکن نہیں ہے۔ کائنات میں ہر چیز ایک تدریجاً بڑھتی ہے، تدریجاً ترقی کرتی ہے، تدریجاً کامیابی کے زینہ کو طے کرتی ہوئی کامیابی کی آخری منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ تو میں نے بھی بس تھوڑی سی منصوبہ بندی کرنی ہے، اپنے آپ کو تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑی سی اس بات کی فکر کرنی ہے۔ 2 چیزیں
میں نے اگر اپنے ذمے لے لی، اپنے پلے باندھ لی، ان کے اوپر عمل پیرا رہا، ظاہر ہے حالات بدلیں گے، کبھی ان میں کمی ہوگی، کبھی ان کے اندر زیادتی ہوگی، لیکن میں اس بات کی کوشش کروں کہ میں جو نیت اور ارادہ کروں گا، میں جس کام کی ابتدا کروں گا، میں آہستہ آہستہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کروں گا، اور جو منفی چیزیں ہیں وہ اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے لیے میں کچھ ٹائم مختص کر دوں کہ میں نے اس آنے والے سال کے اندر اپنی ذات میں سے یہ چیزیں ختم کر دینی ہیں کہ میں جن برائیوں میں مبتلا ہوں، ان میں سے میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں نے جھوٹ کو چھوڑ دینا ہے، اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر میں دن میں 100 جھوٹ بولتا ہوں تو میں اس کو کم کرتا جاؤں گا، یہاں تک کہ جب سال کا انتہا آئے، زندگی وفا کرے، 2024 میں داخل ہوں، تو میری زندگی میں سے جھوٹ کا پہلو ختم ہو جائے۔ میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں، میں کسی کو دھوکہ دیتا ہوں، میں کسی کا حق غصب کرتا ہوں، میں دوسرے کی عزت کو تار تار کرتا ہوں، میں دوسرے کے بارے میں منفی جذبات رکھتا ہوں، تو میں ایک معیار مقرر کر دوں کہ یہاں سے یہ چیزیں اپنی زندگی میں نے کم کرنی شروع کر دینی۔ جو باطن کی بیماریاں ہیں، حسد ہے میرے دل میں، بغض ہے میرے دل میں، کینہ ہے میرے دل میں چغلی کرتا ہوں دوسرے کے متعلق، تو یہ چیزیں میں بتدریج اپنی زندگی سے ختم کر دوں۔ ایک دم نہیں کر سکتا، لیکن میں نیت کروں، ارادہ کروں کہ میں جو کام بار بار کرتا ہوں اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کروں، اور اس کے ساتھ میں اچھی چیزوں کی منصوبہ بندی کروں کہ میں نے اس سال یہ کتابیں پڑھنی ہیں جو بھی میری زندگی میں تبدیلی کا سبب بن سکتی ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی کتاب قرآن ہے کہ میں اس بات کا عزم کر لوں، نیت کر لوں کہ میں زیادہ کام نہیں کروں گا، میں نے روزانہ 1 رکوع قرآن کا تلاوت کرنا ہے، اور اس کے ساتھ 1 آیت ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ 1 حدیث کو پڑھوں گا، گویا کہ یہ میں اللہ کے قریب ہونے کی ابتدا کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ میں اچھائی، جو احکامات ہیں، جو فرائض لازم چیزیں ہیں، میں ان کے اوپر حتی المقدور کاربند رہنے کی کوشش کروں گا، ان کے اوپر عمل پیرا ہوں گا، اور اس کے ساتھ میں اپنی زندگی میں یہ تبدیلی لے آؤں گا کہ آنے والے سال میں کچھ نئی چیزیں سیکھوں گا، میں اپنے اندر کچھ نئی سکلز ڈیولپ کروں گا، میں نئی کتابیں پڑھوں گا، میں نئی معلومات حاصل کروں گا، اور اس معلومات، اس علم، ان سکلز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ان کے اوپر عمل پیرا ہو کر میں اپنی معاشی طور پر زندگی میں تبدیلی لے آؤں گا۔ کیوں کہ جب معاشی طور پر تبدیلی آئے گی، میری خوشحالی آئے گی، میرے پاس وسائل زیادہ ہوں گے، میں اپنے مسائل کم کر سکوں گا، اپنے وسائل کو بڑھا سکوں گا، تو اس سے کیا تبدیلی آئے گی کہ سب سے پہلے میرے لیے راحت پیدا ہوگی، میرے لیے آسانی پیدا ہوگی، اور اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ میرے ساتھ متعلق ہیں وہ میرے لیے، میں ان کے لیے راحت کا سبب بنوں گا، ان کے لیے آسانی پیدا کروں گا۔ اب میں چھوٹے چھوٹے گول متعین کر دوں، میں چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس رکھ دوں، اس کو 1 ماہ کی بیسس کے اوپر رکھوں، کوارٹر بیسس کے اوپر رکھوں، ہاف ایئر کے بیسس کے اوپر رکھوں، اور پھر سال کے اوپر رکھوں۔ اس کے لیے میں یہ منصوبہ بندی کروں کہ ایک میں کاپی رکھ لوں، کاغذ اور قلم لے لوں، اور اس کے بعد میں نے اپنی منفی باتوں کو بھی نوٹ کر لوں، اپنی مثبت باتوں کو بھی تحریر کے اندر لے آؤں، جن باتوں سے میں نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ روز میں شام کو محاسبہ کروں کہ میں نے اپنے آپ کو ان منفی باتوں سے کس قدر وہ منفی باتیں اپنی زندگی سے نکال لی، اور جو مثبت باتیں تھی ان پر میں کس قدر عمل پیرا ہو گیا ہوں، اور جو میں نے گول ٹارگٹ متعین کیا ہے اس کی طرف میری پیش قدمی کس طور پر ہو رہی ہے۔ اگر میں نے اس طور پر آنے والے سال کے اوپر منصوبہ بندی کر لی تو مجھے پچھلے وقت کے اوپر زیادہ پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جیسے ماضی گزر گیا، وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا، میں کچھ نہیں کر سکا، نہ اپنی ذات میں تبدیلی لا سکا، نہ آخرت کے لیے کچھ کام کر سکا، نہ رب کو راضی کر سکا، نہ مخلوق خدا کے لیے اور نہ اپنی ذات کے لیے میں راحت کا سبب بن سکا،
تو گویا کہ میں نے زندگی کو تباہ و برباد کر دیا. اور ایسے ہی لوگ تباہ و برباد کر کے ہمیشہ کے لیے گمنامیوں میں چلے جاتے ہیں. تو مجھے اپنے آپ کو اگر تبدیل کرنا ہے تو سب سے پہلے دو کام کرنے. ایک تو میں نیت کروں، ارادہ کروں، اللہ سے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے توفیق مانگوں. نیت اور ارادے کے ساتھ میں جتنا بڑا ویژن متعین کر لوں، میں جتنا بڑا خواب دیکھ لوں، لیکن عملی طور پر جب اس کے لیے قدم نہیں اٹھاؤں گا، کوشش نہیں کروں گا، آگے بڑھنے کے لیے وہ طریقے کار نہیں اپناؤں گا، تو جتنا بڑا خواب ہو وہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا. اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے جو لمحہ موجود ہے، اس میں اپنے آپ کو کس قدر تبدیل کر سکتا ہوں. اگر میں نے لمحہ موجود کی طاقت کو پہچان لیا تو گویا کہ میری زندگی کے اندر تبدیلی آ گئی. اور اگر میں نے لمحہ موجود کی طاقت کو پہچانا نہیں، سال گزر جائے گا، لوگ مختلف انداز میں پھر آنے والے سال کو ویلکم کہیں گے، اور کئی لوگ میری طرح جانے والے سال کے اوپر پچھتاوے میں ہوں گے. اور اسی طرح ایک دن زندگی کی شام ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگر میں نے اس زندگی کو ایسے ہی ضائع کر دیا تو ساری عبدالآباد زندگی میں پچھتاوا ہوگا، اس میں بھی پچھتاوا رہے گا. اس لیے میں لمحہ موجود کی طاقت کو پہچان کر کچھ گول متعین کر کے منفی باتوں کو اپنی ذات سے ختم کر لوں، ان کے اوپر کم سے کم کرنے کے لیے عمل پیرا ہو جاؤں، اور زیادہ سے زیادہ خوبیوں کو اپنانے کے لیے اور جو میں نے نئے گول متعین کیے ہیں ان تک پہنچنے کے لیے منصوبہ بندی کر کے عملی طور پر اپنی ذات میں تحریک پیدا کر کے اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گا، تو یقینی آنے والا جو سال ہوگا زندگی نے وفا کی ہوگی، تو میں یقینی طور پر اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کروں گا. اور جب میں اپنی زندگی میں میری زندگی میں تبدیلی آئے گی تو اس کے ساتھ میں معاشرے کا فرد ہوں تو معاشرے میں تبدیلی کا سبب بنوں گا.